السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہم آج پروگرام آفریدی کے مطابق کا نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ نے پچھلے 3-4 دنوں میں افغانستان کی بجلی کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کو مشاہدہ کیا، اور ہر طرف افراتفری اور ہر طرف افواہوں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف خبریں مختلف قسم کی آ رہی ہیں۔ دنیا کے آپ میڈیا کو دیکھ لیں تو مختلف اقسام کی خبریں مختلف اطراف سے آپ کو پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ پروپیگنڈا کی صورتحال یہ ہے کہ جو ویڈیو کلپس آ رہے ہیں جو بڑے واضح ہیں، ایک جانب انہیں بھی گرافک سے بنائے ہوئے نقلی کلپ قرار دے رہی ہے، اور جو صورتحال ہے وہ سوائے اس کے کہ جو لوگ وہاں پر خود رہ رہے ہیں یا براہ راست ان کے وہاں پر تعلقات ہیں، وہ جو خبریں دے رہے ہیں انہیں پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ موقع کی خبر کیا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک گفتگو ہیں آفریدی کے مطابق کی روح رواں جناب رحمت شاہ آفریدی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میرا سب کو سلام، سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میرا بہت سلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ جی تو آفریدی صاحب، آج کا بہت ہی مختصر انتہائی سادہ سوال، گزارش کہ یہ جو پچھلے دنوں میں پاکستان کے مغرب میں جو صورتحال بن رہی ہے، جو ڈیولپ ہو رہی ہے، جس کا بہت سا حصہ اس وقت گزر چکا ہے، جو حالیہ واقعات ہیں، آپ اس پر کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ فضل الرحمان صاحب، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کوئی اتنا، میں تو اسے بہت گہرا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ میری اتنی مطلب میری سوچ سے باہر کی گیم ہے جو جس پہ میں کچھ میرا خیال ہے شاید اگر بات کروں تو اتنی اچھی نہ کر سکوں۔ بہت ساری دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس کے وہ ماسٹر ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے، میں اس علاقے میں پیدا ہوا ہوں، اس علاقے میں بڑا ہوا ہوں، تو مجھے ایک دوسرے آدمی سے، چاہے اس نے کتنی بھی جرنلزم پڑھی ہو یا کچھ بھی کیا ہو، مجھے اس سے زیادہ علم ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہے، حقیقت میں اخباروں میں کیا دکھا رہے ہیں، کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ پچھلے 3 دن میں جتنا جھوٹ ہم نے بولا ہے اپنے ملک میں، اپنے ملک والوں سے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی جلدی امریکہ چلا گیا اور اس کے سارے اوسان خطا ہو گئے ہیں اور اس نے یہ کر دیا تھا۔ امریکہ نے تو پہلے 2016 میں نکلنے کا فیصلہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اب آپ سے میں یہ سب جو دیکھنے والے ان سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے، میں طالبان کی حمایت یافتہ ہوں، بالکل 100% میں صاف بتا رہا ہوں، میں افغان طالبان کا ساتھی ہوں، اس لیے کہ وہ اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اپنی زمین مانگ چکے، اس لیے میں نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے۔ میں یہ سلیم صافی صاحب کو دیکھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستانی کو ناچنے اور بنگڑے نہیں ڈالنے چاہیے، کہ کوئی خوشی کا بھی کوئی اتنا بڑا مقام نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے لیتے کہ جو خوشی کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں ان سے ایگری کرتا ہوں، انہوں نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ 18 مئی کو جو اس فیصلے پر عمل درآمد کا 100% فیصلہ ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، کیونکہ صدر جو ہائیڈن جو ہے وہ بھی ایک دم سے ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو کچھ اور بھی نظر آ رہا تھا۔ 18 مئی کو زلمے خلیلزاد جو ہے وہ امریکہ کے جو فارن افیئرز کی جو ٹاپ کی ٹیم ہے، کیونکہ عام لوگوں کو تک ان کی وہ رسائی بھی نہیں ہے اور معلوم بھی نہیں ہے، ان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے زلمے خلیلزاد سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت فائنل فیصلہ کرنا ہے۔ تو زلمے خلیلزاد نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں کچھ کرنا چاہیے،
ہم نے اتنے ٹریلین لگا دیے ہیں، جو گو کہ میں ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ٹریلین لگائے ہیں، لیکن کئی سو ٹریلین جو ہیں ڈرگ میں کمائے بھی ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ امریکہ نے ڈرگ میں خوب اتنے پیسے کمائے کہ ان کی بجٹ سے زیادہ پیسے کمائے ہیں انہوں نے. تو زلمی خلیلزاد نے کہا کہ دیکھیے اس وقت پیسہ ہمارا لگ رہا ہے، لوگ ہمارے وہاں مرتے ہیں، سب کچھ ہمارا ہوتا ہے، مزے لینے والے ہیں دو ملک ہے، ایک ہے چائنا اور ایک ہے روس. تو اس کو کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی کچھ مزہ چکھ لے، ان کو بھی مزہ آ جائے، جو بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل تک ڈاکٹر نے جو اشرف غنی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا تھا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس کے ساتھ میں نے وضاحت کی کہ آئی لو طالبان، کیونکہ فائٹ فار دیئر مدر لینڈ، اور میں اپنے پاکستانی دھرتی کے لیے لڑوں گا تو میں فخر سے لڑوں گا. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں اپنی مٹی کے لیے مر جاؤں. تو ہر محب وطن، ہر شہری کا یہی ہوتا ہے، یہی سوچ ہوتی ہے. تو یہ جو فیصلہ تھا ہو گیا کہ نہیں، ہم نے وہاں سے نکلنا ہے. افغانستان کی تو 3.5 لاکھ فورس ہے نا، 3.5 لاکھ فوج ہے، جس میں 30,000 کمانڈو ہیں. طالبان کی کل تعداد 1 لاکھ ہے، جس میں سے وہ کہہ رہے 40,000 کے قریب ہمارے مارے جا چکے ہیں، 40,000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہے. تو مطلب یہ کہ 40-50,000 لوگ رہ گئے. تو کیا 3.5 لاکھ آرمی ہتھیار جو ڈال رہی تھی، یہ آپ 1997 کی طرف اپنے ملک کی طرف جائیں، وہ اس طرح کا معاملہ آپ کو لگے گا. پھر جب آپ دیکھ لیں کہ چائنا نے افغانستان میں کتنی انویسٹمنٹ کی ہے. میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں. لوگر میں جو ہے تقریباً 4 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور جو شمالی لے کے جاتے اس میں $400 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے چائنا نے. اتنی زیادہ وہ کی ہے. کتنی دلچسپی اس کو ہوگی کہ وہ حکومت کسی اور کی ہے، امریکن کی ہے، اور وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی کچھ جانتے تھے کہ یہ بعد میں کیا ہونے والا ہے. اب افریدی اس کی صاحب، یہ جو پیچیدگی پاکستان میں اس وقت میڈیا میں ہر طرف آپ کو ایک عجب قسم کی لہر، آپ اسے بے شک خوشی کے شادیانے کہہ لیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے جو دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ طالبان آ گئے ہیں اور نہ جانے اب وہاں کیا اچھا ہو جائے گا، اور پتہ نہیں شاید کابل فتح ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں اب آپ کیا کہتے ہیں کہ طالبان کا آگے آنے والے دنوں میں کیا لاہے عمل ہوگا؟ کیا پاکستان کی خوشی بجا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھیے بھی ایک ہمارے دوست کا آپ نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کل جو کہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہا ہے؟ سلیم صافی صاحب کا آپ نے ذکر کیا نا کہ انہوں نے ہاں کہا ہے کہ پاکستان کو دیکھیے شادیاں نہیں بالکل بجانی چاہیے. ان کی بات صحیح ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالب آج سے 20 سال پہلے والا طالب ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. یہ آپ کی ٹائی اور پتلون اور میری اور ٹائی اور پتلون سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، کم پڑھا لکھا نہیں ہے. اب آپ مجھے کل بتا رہے تھے کہ جرمنی میں لوگ اس طرح وہ شور کر رہے ہیں. وہاں پہ بہت لڑکے پڑھ لکھ گئے ہیں، پشاور کے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں. یہ اسکول میں دھماکہ ہوا تھا، اس میں بہت سارے لڑکے افغانی تھے، میرے ریلیٹیو کے بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے. بھائی اتنے سارے جو ہے نا، دیکھیں نا القاعدہ، شرط یہ تھی کہ القاعدہ کا تعلق جو ہے طالبان کے ساتھ نہیں ہوگا. شرط یہ تھی کہ جو داعش لوگ ہیں، ایک ہو گیا، یہ 2 ہو گئے، تیسرا جو ہے ٹی ٹی پی ہو گیا ہے. کل ٹی ٹی پی کے صدر کو منتخب کیا گیا ہے. مجھے آج یہ معلوم ہوا کہ کل فقیر محمد یا سم تھنگ جو ہے نام کا بندہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا صدر منتخب ہوا ہے. اس ٹی ٹی پی کا جس کو پہلے بنایا ہم نے، خود بنانے والے بھی ہم ہیں،
काम हम खुद करते हैं, फिर बाद में जो है वो एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते कि ये उसने कर दिया था और ये इसने किया था, इसने वो कहता वो उसने किया था। बनाया हमने खुद बनाया था, ये जो उनके पूरी पास कहाँ से? दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो तालिबान अफगानिस्तान के हैं इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, सरकार की तरफ से तरदीदें आती जा रही हैं, हकीकत क्या है? क्या नहीं पाकिस्तान देखिए, वाकई इनको नहीं बैक कर रहा नहीं है? नहीं 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 इसकी उनको इस वक्त जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, अभी उनको जरूरत नहीं है, फसल भी ये काटी जो गई है, ठीक है। ये जो काबुल में आते साथ ही तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है, सरकारी लोगों को सरकारी नौकरी पर वापस आने की दावत दी है। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर आ चुके हैं। मामूलाती ज़िंदगी जिस तेज़ी से, जितनी सुरत के साथ एक दो दिन के लिए ख़राब हुए, वो उसी तेज़ी के साथ वापसी की तरफ भी नॉर्मल हो रहे हैं। और एक खुशाइंद बात है, आवाम सुख का सांस लेंगे, बाजार खुलेंगे, ज़रूरियाती ज़िंदगी उनको मिलना शुरू हो जाएंगी वगैरह। आपको क्या लगता है कि ये कितनी देर तक ये चीज़ कायम रह सकती है? देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए मैंने तो आपको गिन के बता दिए कि ये तो बिल्कुल वो है जिनको हर बंदा जानता है कि ये अलकायदा और दाइश, टीटीपी और तालिबान, ये वो अभी तक तालिबान ने इन तीनों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला है, ठीक है। और मुल्ला उमर के साहिबजादे जो है वो डिप्टी अमीर है, इस तरह और जो लोग हैं। और कल टीटीपी के आदमी को सदर बनाना, या जो भी वो इनके में सरबराह को कहते हैं, अमीर मोमिनीन या सदर, जो भी हो, उसको सदर बना दिया है, तो मुझे इससे थोड़ी सी तशवीश हुई है। नंबर दो, तालिबान के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा खुशफहमी में हैं, लेकिन हमें हकीकत की तरफ भी देखना चाहिए। और हकीकत की तरफ अगर देखें तो हकीकत ये है कि हमने उनको जो पनाह दी थी वो पहले की बात थी, जवाहर की बात थी। उसके बाद हमने बड़े ठीक ठाक काम भी इनके साथ किए हैं, इनको कारोबारी तौर पर हमने बड़ा रुलाया है, बहुत तंग किया है। इनके ट्रक एक एक महीना, दो दो महीने, तीन तीन महीने वो बॉर्डर पे रहे हैं। और इनके लोग जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो इस तरफ उनकी जो बेइज्जती हो रही थी, जो पुलिस बेइज्जती कर रही थी खवातीन की, और जो बीमार होते थे और लोगों के लिए, वो चीज वो उनके दिमाग में है। नंबर टू, तालिब नहीं भूल रहा है कि आपने, पाकिस्तान ने उनका एम्बेसडर अमेरिका के हवाले किया और वो गुंतनामे बेले गए। वो नहीं भूल सकते हैं कि मुल्ला बरादर जो है 8 साल के करीब जेल में रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि जी नहीं वो तो पहले की तरह ही मेरी हर बात मानेंगे और हर वो करेंगे, मैं नहीं समझता उनको ऐसी कोई बात है। ये जो पाकिस्तान की अब टीटीपी जिसको आप कह रहे हैं, अ, इनका अभी तक तो आपस में इख्तलाफ रहा था अफ़गान तालिबान का टीटीपी के साथ। अब इनका इत्तेहाद होता आपको नज़र आ रहा है? नहीं, क्या मैंने नहीं देखा था इनका कोई कुछ चीजों पे इख्तलाफ हो, इसलिए कि मैंने इनको बहुत करीब से देखा हुआ है। एक तो मैं जो पाइनियर थे, और उसके नंबर टू, नंबर थ्री जो तहरीक तालिबान के हमारे रहे हैं वजीरिस्तान में, उन लोगों के साथ खानदानी ताल्लुक होने की वजह से मैं उनको बहुत ज़्यादा करीब से जानता हूँ। उसमें जो दो तीन लोगों के बारे में बताया जाता था कि वो बड़े खूनी हैं, बड़े जानवर हैं, बड़े वो है, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसे लोग नहीं थे, अच्छे खानदानी लोग थे। लेकिन जाहिर है कि जब आप मजबूर उसको करेंगे फिर उसने करना तो है। फिर शरारती लोग बीच में आ गए। इंडिया ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत तहरीक तालिबान में इंडिया ने बहुत पैसा लगाया है, बड़ा बड़ा काम, बहुत बड़ा काम किया है। अब चाइना को ये भी फिक्र है कि जो वहाँ पे जो जिनका जो सुबह उनका हमारे साथ लगता है, वहाँ वहाँ भी एक तंजीम है, इस्लामिक तंजीम, वो भी सर उठा रहा है। ठीक है, उज़्बेकिस्तान में जो है, उज़्बेकिस्तान का इस्लामिक जो यूनिट है, जो उनका एक वो है, वो भी सर उठा रहा है।
تو افغانستان میں تو ایک دڑا ابھی بھی نہیں ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ ایک ہے یہ سب, نہیں, ان میں 15-20 دڑے ہیں. اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ حلوہ کی پلیٹ ان کو مل گئی ہے, تو یہ حلوہ کی پلیٹ نہیں ہے. آخر قطر کی حکومت کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ امریکن دشمن کو پناہ دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے ان کو رکھا اور عالیشان بنگلے دیے, عالیشان گاڑیاں دی, عالیشان زندگی گزار رہے تھے. کون ہی پیسے دے رہا تھا؟ پاکستان دے ایک رہا بات تھا. یہ نہیں, بتائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ان کے ساتھ آپ نے کہا کہ اختلافات اس طرح سے نظر نہیں آئے کبھی آپ کو. اس اتحاد کے بعد پاکستان کی جو داخلی سیکیورٹی صورتحال ہے اس پر کوئی اثر دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بڑا اثر میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ میں وہاں سے ہوں تو اس لیے وہاں کی بات بار بار کر رہا ہوں. ہاں یس, وہاں کی بات بار بار کروں گا. میرا وہاں سے تعلق کے وہی پیدا ہوا ہوں. فاٹا قبائلی علاقہ, قبائلی علاقہ کو امریکہ کے حکم پر اتنی جلد بازی میں صوبے میں ضم کرنا, یہ بہت بڑی حماقت ہے, بہت بڑی حماقت ہے. اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تنگ ہوں گے ہم سے, تنگ آ جائیں گے ہم سے. پھر لڑائیاں ہوگی. پھر 73 کا آپ وقت یاد کر لے, بلوچستان کا, اس ٹائپ کے وہ حالات ہو جائیں گے. تو کوئی پاکستان کے لیے کوئی بہت وہ نہیں ہے. امریکہ نے تو اپنا سامان اٹھا لیا, انہوں نے ان کے جہاز بھی ٹھیک نہیں ہونے دیے. اتنی جلدی میں چلے گئے کہ تیل ویل سارا کچھ چھوڑ گئے تاکہ طالبان کے کام آئے. اور باقی ان کے جو ایئر فورس والے تھے, وہ ان کے جو جہاز وہاز خراب تھے, وہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا, نہ انڈیا نے کیا نہ امریکہ نے کیا. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف یہ گیم یہاں تک نہیں ہے کہ افغانستان پر طالبان کی حکومت آ گئی ہے. میں اس کو اس طرح نہیں لیتا ہوں. میں اس کو یہ لیتا ہوں کہ میرے ملک کے خلاف کئی سازش تو نہیں ہو رہی ہے. اس سازش ایک تو اور میرے چھوٹی سی ملک کے بات, خلاف. جی ایک اور چھوٹی سی بات مجھے بتائیے گا کہ پچھلے 40 سالوں میں 50 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ملینز مہاجرین پاکستان کی طرف آئے اور پاکستان نے ان کو فراخ دلی سے قبول کیا. ایک تو یہ کہ کیا اب مہاجرین کی وہی لہر آنے کا خدشہ ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ترکی نے اپنے بارڈر کے اوپر, جو افغانستان کا قریب ترین ایران سے ملتا ہوا بارڈر ہے, تقریباً 275 کلومیٹر کی پٹی ہے, وہ اس کے اوپر دیوار بنانا چاہ رہا ہے. اور اس نے آغاز کر دیا ہے. قریباً 6 کلومیٹر تک کی دیوار آج صبح تک اطلاع تھی کہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں مہاجرین کے حوالے سے؟ کیا خدشہ دوبارہ ہے کہ مہاجرین کی ایک لہر آئے گی, لوگ نقل مکانی کریں گے, یا جو صورتحال اب تک کی نظر آ رہی ہے کہ اگر طالبان نے کوئی بدامنی نہیں پھیلائی, جو خدشہ تھا کہ پتہ نہیں شوٹ آؤٹس ہو جائیں گے اور کیا فساد ہوگا اور کیا قتل و غارت ہوگی, کچھ بھی کہیں سے کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صورتحال پرامن رہے گی اور لوگ ہجرت اور نقل مکانی نہیں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کے رویے پر ہی منحصر ہوگا کہ وہ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں. اپنا رویہ جو آج ابھی ہے, اور کسی کو کچھ نہیں کہا اور چھوڑ دیا سب کو. اب جن لوگوں کو چھوڑا ہے اور معافی دی ہے جیلوں سے, ان میں بہت بڑے جرائم پیشہ لوگ بھی نکل آئے ہیں. میں ذاتی طور پہ 2 نام جانتا ہوں, لے نہیں سکتا ہوں, وہ بھی نکل آئے ہیں. تو یہ ایک مطلب غلط فیصلہ انہوں نے کیا کہ بھائی آپ جیلوں سے جو لوگ ہیں ان کو آپ عدالتی کارروائی کے بعد رہا کرے تو زیادہ بہتر ہے, نہ کہ جذباتی فیصلہ آپ کریں. پاکستان اور افغانستان جو ہے یہ ایک دوسرے سے الگ تو 2 دن بھی نہیں رہ سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ان دونوں کو بہت ہی زیادہ سوچ بچار اور ایک دوسرے پر شک نہ کریں, اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں, ورنہ دونوں نقصان میں رہیں گے, ایک بھی فائدے میں نہیں رہے گا. ہمارے اس طرف بہت بڑا ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں اس میں معاف نہیں کرنا ہے. اب وہ طالبان جو ہے وہ دنیا کے لوگوں کو قبول نہیں ہے. UN نے پابندی لگائی, کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر کسی نے ایکسیپٹ کر دیا تو وہ تو
تباہ ہو گیا ہے. نمبر 2 میرے ذہن میں آج یہ خیال آ رہا تھا کہ ان کی کرنسی کا کیا حال ہوگا. ان کی کرنسی جو 45 equal to $100 تھی یا 55 equal to $100 تھی, وہ کہاں پہ جائے گی؟ وہ اس پوزیشن پہ جائے گی جب 4 آنے کا 100 افغانی ملتا تھا. کیا حال ان کا ہوگا؟ مطلب یہ ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کیا وہ ہے. اگر ان کا یہ دل ہو کہ وہ پہلے کی طرح آئے اور لٹاؤ اور سر کاٹو اور بس یہ جی آرڈر ہے اور فلاح ہے اور وہ ہے. شریعت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنے سخت ہو جائیں. شریعت میں بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت ہی زیادہ گنجائش دی گئی ہے اسلام میں کسی کو مارنے کے لیے. تو ان کو اگر وہ نہیں کرنا پڑا تو یہ اگست کا مہینہ ہے تو فروری تک وہ رہ لیں گے, اس کے بعد وہ نہیں رہیں گے کیونکہ ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جائے گی. اور یہ ضرور ذہن میں یاد رکھے کہ جو طالب ہے اس کو ٹریننگ تو ہم نے دی ہے نا, یہ تو ہم مان چکے ہوئے نا. عمران خان نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پہ اپنی بولنے میں کہا, انڈیا میں بھی اس نے بولا تھا, پاکستان میں کئی دفعہ بولا تھا, وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد بھی القاعدہ کا اس نے اعتراف کیا ہے. تو مطلب ہم نے کیا تو ہے, لیکن جو 3.5 لاکھ فورس افغانستان میں موجود ہے, کیا اس کا خوف ان کو تھوڑا بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, ضرور ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ 50,000 طالب جو ہے وہ پورے افغان کو کیپچر کرے گا, اس کی مرضی کے خلاف ہر فیصلہ کرے گا. اگر تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا پھر وہ تنہا رہ جائے گا. ہمیں نہ تو چائنا اتنے پیسے دے سکتا ہے, نہ روس دے سکتا ہے, نہ کوئی اور دے سکتا ہے. ہمیں ورلڈ بینک, IMF اور یہ ان کی ہمیں ضرورت ہے. جب ہمیں ضرورت ہے تو کیا افغانستان کو ضرورت نہیں ہوگی؟ اگر افغانستان کو ضرورت نہیں ہوگی تو ان کو وہ جو پہلے پیسہ ملا کرتا تھا جس کے وہ عادی ہے وہ پیسہ نہیں ملے گا ان کو, کیونکہ اب سچویشن چینج ہو گئی ہے. اب اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ پہ جو تبدیلیاں آ گئی ہیں تو وہ افغانستان کا اور وہ طالبان کا, افغانستانی طالبان کا اس طرح کھلم کھلا ساتھ نہیں دیں گے اور اس طرح ڈالر نہیں اڑائیں گے کہ اڑا لیں, آپ جتنا مرضی چاہیے آپ کر لیں, جو مرضی کر لیں. نہیں, اب ان کے وہ کسی کے انگوٹھے کے بالکل نیچے دبے ہوئے ہیں. وہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو دبانے میں ان کو ٹائم نہیں لگے گا, بہت جلدی وہ دب جائیں گے. افریدی صاحب, آج کی بہت اہم خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کے جو سفیر ہیں کابل میں, مسٹر ولسن, انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے اندر کابل میں موجود امریکی سفارت خانہ بالکل خالی نہیں کیا گیا اور اس کا عملہ وہاں پر موجود ہے اور وہ افغانستان سے امریکیوں اور غیر ملکیوں کے انخلا میں مدد کر رہے ہیں. اگر امریکی سفارت خانہ خالی نہیں ہوا, وہاں کا عملہ اگر موجود ہے, تو کیا یہ حوصلہ افزا بات نہیں ہے؟ کیا بقیہ سفارت خانے دوبارہ آباد ہونا چاہیں گے؟ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے. میں اس سے بڑی بات کر چکا ہوں, میں اسے دوبارہ کرتا ہوں, لیکن چونکہ جو ہمارے طالبان بھائی ہیں وہ اسے غلط انداز میں لیں گے میری اس بات کو. حالانکہ میں غلط انداز میں نہیں کر رہا ہوں, بالکل سیدھے سادے الفاظ میں کر رہا ہوں. اور یہ کوئی برائی بھی نہیں ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کی میری دشمنی ہے, آپ نے میرے بھائی کو قتل کر دیا, میرے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا, تو اس کے بعد میری آپ سے صلح نہ ہو. کیوں نہ صلح ہو؟ کچھ اور بھی مروا دوں یا آپ کے ماروں, تو بس صرف مارداری کرتے رہیں گے تو اسے بہتر نہیں ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح, اچھے معنی داروں کی طرح زندگی گزاریں. لیکن یہ جو امریکہ نے اپنا رخ موڑ دیا نا, امریکہ نے اپنا رخ جو ہے افریقہ کی طرف موڑ دیا, اور امریکہ نے سوچا کہ میرے لیے جو اہم ملک ہے وہ جاپان ہے, میرے لیے تائیوان ہے, میرے لیے فلاح ہے, میرے لیے فلاح ہے, تو میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں وہاں کیوں نہ کروں کہ وہاں سے پیسے بھی کماؤں اور ان ممالک کو اپنے ساتھ رکھوں. اگر افغانستان کو جو کہ کہا جا رہا ہے, مطلب آج مجھ سے کسی نے بات کی, اگر اور امریکن جو ہے وہ افغانستان کو نارتھ کوریا کی طرح بنانا چاہتے ہیں کہ وہ نارتھ کوریا بن جائے. اگر طالبان نے عقل و دانش سے, جو کہ بہت عقل دانش والے لوگ ان میں موجود ہیں اور انگریزی تعلیم سے وابستہ ہے, دینی تعلیم سے وابستہ ہے, قبائلی تعلیم سے بھی وابستہ ہے, وہ اگر یہ صحیح فیصلے کرے
تو اس ملک کو وہ آگے لے جا سکتے ہیں. اس میں قدرتی ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا میں نہیں. اب تانبا جتنا افغانستان میں ہے اتنا تانبا پوری دنیا میں نہیں ہے. لوگر میں اتنا زیادہ ہے. اور جو معدنیات ہے, جواہرات ہے, وہ ہے ایمرلڈ ہے, روبیز ہے, اور اسٹون ہے, فلا ہے, اور ارے یہ بلین کا ہے. مطلب میں خود یہ کام میں نے یہ کام کیا ہے. تو میرے گھر میں وہ امریکن ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے ساتھ پوری ٹیم ٹھہرے ہوئی تھی. تو میں نے ایک مہینے میں $22 ملین کا اسٹون بیچا تھا 1992 میں. تو وہاں افغانستان میں تو ان چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس پر سوچے اور بیٹھ کے اس پر وہ غور کرے. اگر وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم پہلے والے تارے بن جائیں اور جو آئے پہ اس کا سر کاٹو, اور جو فلاں مخالف تھا اس کی بہن کو فلاں کر دے, اور یہ لڑکیاں نہیں جائیں گی, اور یہ کالج بند ہو جائیں گے, اور یہ یونیورسٹی بند ہو جائیں گی, میرے خیال ہے کہ ان کی حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی. ان کی حکومت فیل ہو جائے گی. بہت شکریہ آفریدی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے مختلف سوالات کے جواب دیے ہیں. آغاز میں تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ سے صرف تجزیہ لیں گے, لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد اگلا حصہ پروگرام کا پیش کریں, تاکہ آئندہ جو حالات آنے والے دنوں میں حالات میں خطے میں جو بدل رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ خبر دی جا سکے. ناظرین, ہم مکرم آفریدی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. آفریدی صاحب, آپ کا تشریف آوری کا شکریہ. میں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب کو خدا حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ, اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خوش رہیں دیکھنے والے بھی سننے والے بھی. آمین. اللہ حافظ. جی ناظرین, اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. کمنٹس میں اپنی آراء اور اپنے سوالات جو بھی آپ کے ہوں وہ ضرور جناب آفریدی صاحب سے کر سکتے ہیں آپ, اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی پروگرام کے نیچے ہمیشہ دیا جاتا ہے. آپ ہم سے کال بھی کر سکتے ہیں, سوالات بھی کر سکتے ہیں, میسج بھیج سکتے ہیں, کومنٹس دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.